بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین مہندی نے موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بن جعفر کو بغاوت کے اندیشے سے قید کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ رات کو وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ محمد کی آیت پر جب پہنچے اور یہاں پہنچ کر رونے لگے۔ اس آیت شریفہ کو بار بار پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ سلام پھیر کر ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ موسیٰ کو بلا کر لاؤ۔ ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بلا کر لایا اور جب واپس آیا تب بھی وہ اسی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ جب موسیٰ آئے تو مہندی نے کہا کہ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں نے قطع رحمی کر رکھی، اگر تو اس کا وعدہ کرے کہ میری اولاد کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حاشا کلا، میری تو ایسی حیثیت بھی نہیں ہے اور نہ اس کا خیال ہے۔ مہندی نے ربیع سے کہا کہ اس کو اسی وقت 3000 اشرفیہ دے کر اسی وقت رات کو چلتا کر دو، ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں میری رائے بدل جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نظر منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر تین روزے دونوں حضرات رکھیں گے، تین روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی، تندرست ہو گئے۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر کچھ دن دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 صاع جو کی اجرت ملے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 صاع جو اجرت کے لیے ان کو پیسہ اور 5 تان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کے لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجیے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 2/3 کاتی اور 1 صاع جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقراء کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔
اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 صاع جون اور 1 صاع جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیں اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور اس پر خوشنودی کی مبارکباد دی۔ یہ آیت پہلی فصل کے آیت کے سلسلے میں 34 نمبر پر گزر چکی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں بروایت ابن مرویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مختصر یہ مضمون نقل کیا ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ پورا ہو گیا، اب ایک شرابی کا واقعہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ کریں شروع؟ ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یار و احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا، راستے میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ بن عمار بصری کی مجلس پر گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درم دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، اس سے خلاصی یعنی آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعا کی، پھر پوچھا دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان 2 درہم کا بدلہ مل جائے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا کہ چوتھی دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس مجمع کی جو یہاں پر حاضر ہے سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور خیال کر لیا کہ بہت سے بہت اتنا ہی تو ہوگا کہ آقا مارے گا اور کیا کر سکتا ہے۔
سردار انتظار میں ہی تھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے اپنا قصہ سنایا۔ سردار نے ان کی دعاؤں کی برکت سے بجائے خفا ہونے کے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا دعا کرائی؟ غلام نے اپنی پہلی غلامی سے آزاد ہو جانے کی۔ سردار نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا کہ میری طرف سے تجھے 4000 درہم نظر ہے۔ تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ فسق فجور سے توبہ کی توفیق دے دے۔ سردار نے کہا کہ میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میری اور آپ کے اور ان بزرگوں کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ رات کو سردار نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے؟ میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور کی اور سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔